ایک شخص مہاراشٹرا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، گستاخی کرنے کی کوشش کی. کوئی رحمت للعالمین کی شان میں گستاخی نہیں کر سکتا، یہ میرا ایمان ہے. کوئی نہیں کر سکتا. جس کے لیے زمین و آسمان بنائی گئی، ارے تو کون ہے جو رحمت للعالمین ہے؟ اس نے اناب شناب بکی. کون آواز اٹھائے؟ ادھو ٹھاکرے. کون آواز اٹھائے؟ شنڈے، اجیت پوار، کانگریس. امتیاز جلیل نے آواز اٹھائی. آپ کی یہ تقریر سن کے بہت افسوس ہوا صاحب. آپ لوگ سیاسی مفاد میں اتنے آگے نکل گئے کہ دین اسلام تکبیر اللہ اکبر کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑے معاملات سے بھی سیاست شروع کر دیے. آپ لوگ بہت بڑی غفلت میں ہے اور اقتدار کی ہوس میں آپ لوگ کو پتہ ہی نہیں چل رہا کہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں. آپ کی سیاست، آپ کا الیکشن، آپ کے ووٹوں کا معاملہ آپ کو مبارک. یہاں بات دین اسلام کی ہے، ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اسی لیے جواب دینا پڑا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی پہ ادھو ٹھاکرے، شنڈے، اجیت پوار یا کانگریس کیوں آواز اٹھائیں گی صاحب؟ کیوں غیر ضروری رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی بات کو اچھال کے ادھر ادھر لے جا کے فٹ کر رہی ہیں آپ؟ کیا شنڈے، اجیت پوار اور کانگریس والے نالین مبارک کی ٹوپی پہن کے پھرتے؟ کیا یہ لوگ نالین مبارک کے نقش کا ہرا رومال گلے میں ڈال کے پارلیمنٹ میں شو آف کرتے؟ کیا یہ لوگ نعرے تکبیر اللہ اکبر چیختے؟ کیا یہ لوگ کبھی اپنے آپ کو مسلمانوں کا محافظ، مسلمانوں کا قائد بولے؟ کیا یہ لوگ کبھی ووٹ لینے کی خاطر دین اسلام کا استعمال کرے؟ یہ لوگ کیوں آواز اٹھائیں گے؟ اور امتیاز جلیل صاحب ایسا کیا کرے جو آپ فخر سے مسلمانوں کو سمجھا رہے ہیں؟ اورنگ آباد میں امتیاز جلیل نے کہا کہ فلاں تاریخ تک اگر اس شخص کو گرفتار نہیں کیا جائے گا تو ہم اورنگ آباد سے گاڑیوں کا جلوس لے کر ممبئی تک جائیں گے. انہوں میڈیا میں آ کے اس شخص کو گرفتار کرو بولے تو کیا پولیس گرفتار کر لیتی؟ سپریم کورٹ کے جج ہے کیا امتیاز جلیل صاحب؟ 10,000 گاڑیوں کے ساتھ قافلہ نکلا. گاڑیوں کا جلوس لے کے اورنگ آباد سے ممبئی تک جائیں گے بولے تو یہ کون سی عقل کے گھوڑے دوڑانے کا کام ہے صاحب؟ آپ اورنگ آباد سے خالی ممبئی تک کئی کو، اور خالی 10,000 گاڑیوں کا قافلہ لے کے کئی کو 10 لاکھ گاڑیوں کا قافلہ لے کے کشمیر سے کنیا کماری اور سارے ہندوستان کے روڈاں پھر لو. کس کو کیا فرق پڑنے والا ہے؟ کہے کا احتجاج؟ گاڑیوں پہ ہنستے مسکراتے میڈیا انٹرویوز دیتے ہوئے اوپن ایئر رائڈ انجوائے کر رہی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ کا کیا کر لیے؟ میں لاکھوں سلام کرتا ہوں آپ لوگوں کو جو آپ لوگوں نے حصہ لے کر اس احتجاج کو کامیاب کر اپنے تاریخ رقم کر دی. الحمدللہ. کار ریلی میں حصہ لینے والوں کی بات کرے آپ تو مذہب کے نام پہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ 10,000 لوگوں کو جمع کرنا کون سی بڑی بات ہے؟ اور جو احتجاج رقم کر دیے بول کے آپ بتا رہے ہیں، میڈیا کے سوا کئی کی تاریخ کدھر رقم کر دیے صاحب؟ کیا آسمانوں میں درج ہو گئی آپ کی کار ریلی؟ کیا فرشتے گاڑیوں کا نمبر نوٹ کر کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس دے دیں گے کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ AIMIM والے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی پہ گاڑیاں لے کے روڈوں پہ پھرے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی پہ روڈوں پہ پتنگ کی کھینچ مارنے کا ناچ ناچے. اس طرح سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی پہ AIMIM والے اپنا فرض ادا کر دیے اور جنت کے حقدار ہو گئے. کئی کی تاریخ کیا کام، ایسا کدھر کیا کام کر دیے صاحب جو آپ تقریر کر کے بڑے فخر سے بتا رہے ہیں؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ کا کیا کر لیے؟ تم بھی احتجاج کر سکتے تھے. نہیں ہم جا کے پولیس میں کمپلین کریں. ارے پولیس میں کمپلین تو 12ویں پاس بچہ بھی کر سکتا ہے. آپ جو قانون کا مذاق بنا کے بول رہے ہیں کہ پولیس میں کمپلین تو 12ویں پاس بچہ بھی کر سکتا، تو کیا قانون کی مدد نہیں لینا؟ کمپلین نہیں کرنا؟ 12ویں پاس بچوں کا کھیل ہے بول کے چھوڑ دینا؟ چلیے چھوڑیے 12ویں پاس والوں کو، آپ تو بیرسٹر ہیں نا صاحب. آپ گستاخ کا کیا کر لیے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی ہوئی تو کیا روڈوں پہ گاڑیاں لے کے انٹرٹینمنٹ رائڈ لینے نکل جانا؟ ارے صاحب روڈوں پہ گاڑیاں لے کے تو 7th کلاس فیل ہے سو والا بھی نکل سکتا.
تم تو دعویٰ کر رہے تھے نا نیتا ہونے کا، قائد ہونے کا، رہبر ہونے کا، جب رحمت اللہ عالمین کا معاملہ آیا تو تم پیچھے ہٹ گئے۔ رہی دعویٰ کرنے کی بات تو سارے ہندوستان میں ہزاروں پولیٹیکل پارٹیز ہے، لاکھوں لیڈرز ہے، لیکن کسی نے بھی مسلمانوں کے قائد، مسلمانوں کے رہبر ہونے کا دعویٰ نہیں کیا۔ ایک آپ ہی ہے جو جلسہ رحمت للعالمین کے نام پر سیاست کر کے بتاتے، ایک آپ ہی ہے جو اپنے جلسوں اور تقریروں سے کربلا کی جنگ، طائف کے واقعات اور جہادی قصے سناتے، ایک آپ ہی ہے جو دین اسلام، مسلمان اور نعرے تکبیر کا اپنی سیاست اور چند ووٹوں کے اقتدار کے لیے استعمال کرتے، اور اس بار تو حد پار کرے اور لا الہ الا اللہ کا بھی استعمال شروع کیے۔ اور جب رحمت للعالمین کا معاملہ آیا، گستاخیوں تک بات آ گئی، تو آپ 12ویں پاس بچوں کا کھیل ہے بلکہ FIR کروانے سے پیچھے ہٹ گئے، قانونی مدد لینے سے پیچھے ہٹ گئے، کانسٹیٹیوشن کے تحت گستاخ کو گرفتار کروانے پیچھے ہٹ گئے، اور اس معاملے کو مہاراشٹرا الیکشن کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیے۔ الیکشن کی تیاری میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کو مدعا بنا کر گاڑیاں لے کے روڈوں پہ نکل گئے۔ گستاخ کے خلاف کرے تو کچھ نہیں، لیکن مہاراشٹرا کے الیکشن کے جلسوں میں گستاخی کا بار بار ذکر کر کے سیاسی استعمال کیے۔ گستاخ کے خلاف کرے تو کچھ نہیں، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کو ووٹ میں کنورٹ کرنے، جلسوں سے یہاں تک کہا گیا کہ ہمارا مقابلہ رسول کے گستاخ سے ہے اور ہمیں گستاخ کو ہرانا ہے، اس لیے ہمیں ووٹ دو۔ اس کا آپ لوگ کو دربار الہی میں جواب دینا ہوگا، اس کا آپ لوگ کو اس وقت جواب دینا ہوگا جس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے لیے لائن میں گڑ گڑاتے ہوئے کھڑے رہیں گے۔ ووٹ لینے اور اقتدار کی ہوس میں اتنے آگے نکل گئے آپ لوگ کہ دین اسلام، دینی کلمات، قرآنی آیتیں اور مسلمانوں کا کھلواڑ بنا دیے۔ گستاخ کو گرفتار کروا کے سزا دلوانے کی بجائے اسے بار بار گستاخی کا موقع دیے اور اس کا بھرپور سیاسی استعمال کیے۔ حق بات یہی ہے کہ آپ لوگ کی یہ سب سے بڑی ناکامی ہے کہ آپ لوگ کے پاس MPs، MLCs، MLAs اور اتنے کارپوریٹرز ہونے کے باوجود، مسلمانوں کی قیادت کا دعویٰ کرنے کے باوجود، دین اسلام، اس میں رحمت للعالمین، نعرے تکبیر، لا الہ الا اللہ اور مسلمانوں کا استعمال کرنے کے باوجود بھی ایک معمولی گستاخ کا آج تک کچھ نہیں بگاڑ سکے۔ عظیم الشان شہنشاہ، محافظ امت، رہبر شریعت، نقیب ملت کے القاب لگوا لینے اور بیرسٹر ہونے کے باوجود بھی ایک معمولی گستاخ کو گرفتار نہیں کروا سکے۔ ہزاروں کروڑ کے مالک، 5 لاکھ کا پان کھا کے تھوکنے والے مسلمان امیر، بڑے بڑوں کو اپنے جوتے کی نوک پہ رکھنے والے، حکومتوں کا تختہ پلٹنے کا دعویٰ کرنے والے ایک معمولی گستاخ کے خلاف آج تک کچھ نہیں کر سکے۔ آپ لوگ جو ہمارے مذہب کے نام پر ووٹ لے کے مضبوط ہوئے، ہمارے مذہب کے نام پر جو اقتدار حاصل کیے، اس اقتدار کا اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ کے خلاف استعمال نہیں کر سکے تو پھر کس کام کا وہ اقتدار؟ آپ لوگ کو تو مسلمانوں سے معافی مانگ کر اپنی اس ناکامی پر اپنے عہدوں سے استعفا دے دینا چاہیے، یا پھر ہمارے مذہب اور مسلمانوں کا استعمال کرنا چھوڑ دیجیے۔